السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک سے شروع کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا درود اور اس کے اندر ہم اہل بیت اطہار کے کچھ اشعار بھی شامل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ اب اللہ رب العزت کوئی عمل خود نہیں حکم دیتا ہے، لیکن عمل کچھ خود نہیں کرتا سوائے ایک کے۔ اور شیخ الاسلام نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ اللہ Almighty mentions in the Quran to establish the prayer, but he himself does not establish any prayer۔ نماز کا حکم تو موجود ہے لیکن خدا خود نماز نہیں پڑھتا۔ روزے کا حکم ہے لیکن خود روزہ نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ اور حج کا اور نیک اعمال کا حکم ہے لیکن وہ خود کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن اگر خدا سے پوچھتے ہیں کہ مولا کوئی ایسا کام کہ جو تو فرماتا بھی ہو اور خود بھی کرتا ہو، تو اللہ فرماتا ہے ہاں ایک ایسا ہے جس کے بارے میں حکم بھی دیتا ہوں اور میں اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ مل کر وہ کام کرتا بھی ہوں، اور وہ ہے کہ میں اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو درود، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب حضور کی سنت ہے، لیکن درود اور سلام پڑھنا خدا کی سنت ہے، اور اللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ ابھی گھر پر جو بات ہو رہی تھی اچانک میرے ذہن میں اسی سے ریلیٹڈ آ گئی۔ وی ٹاک اباؤٹ افیکٹو کمیونیکیشن۔ ایک ماڈرن سائنسز کے اندر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ ہاؤ کین یو میک یور کمیونیکیشن افیکٹو۔ تو یہ بھی قرآن کے اندر پرنسپل اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ افیکٹو کمیونیکیشن، ہمارے ینگسٹرز کافی ماڈرن سائنسز میں بات کرتے ہیں نا کہ آپ کی بات میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، آپ کی بات اہم کیسے ہو جاتی ہے، آپ کی بات ایسے کیسے ہو کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے، یا آپ کی بات کے اندر افیکٹونیس پیدا ہو جائے۔ تو ماڈرن سائنس بھی اس پر بات کرتی ہے کہ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اس بات کو کہنے سے پہلے اگر آپ وہ عمل خود کریں اور پھر ٹیم سے بات کریں، لوگوں سے کہیں، تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی افیکٹو کمیونیکیشن ہے۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ بات کروں، لندن میں ہمارا کالج ہے، اور میں خود وہ نہ کرتا ہوں تو میری بات میں وزن نہیں ہے، میری بات کی وہ حیثیت نہیں ہے، میری بات میں وہ اہمیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر میں وہ کام خود کر لوں اور کرتا ہوا نظر بھی آؤں اور پھر لوگوں کو کہوں اور اپنے ساتھ اپنے اسٹاف سے بھی کروں چلو یار یہ کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی اس میں ایک موٹیویشن جو فیکٹر ہے وہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو یہی افیکٹو کمیونیکیشن کا پرنسپل قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا اے ایمان والو درود و سلام پڑھو، لیکن اللہ نے اپنی بات بعد میں کی ہے۔ اللہ نے پہلا عمل بیان کیا ہے، فرمایا کہ میں خود خدا ہو کر خود اور تمام فرشتوں کو ملا کر اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں۔ اب حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ So this is called effective communication، کہ پہلے اپنے عمل کو بیان نہیں کیا، پہلے حکم نہیں دیا، حکم سے پہلے اپنے عمل کو بیان کیا تاکہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیا جائے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جب خدا پڑھتا ہے، چلے اس کی اور تفاصیل بھی ہیں، لیکن اس کو اگر ہم محرم سے اور اہل بیت سے جوڑیں تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو مجھ پر ادھورا درود نہ پڑھا کرو۔ Don't send salutations upon me which is incomplete۔ And companion asked یا رسول اللہ which درود و سلام is incomplete؟ کون سا درود ادھورا ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ درود وہ ادھورا ہوتا ہے، وہ نامکمل ہوتا ہے جو مجھ پر تو پڑھا جائے اور میری اہل بیت پر نہ پڑھا جائے، کہ درود ادھورا رہ جاتا ہے۔ Salutations and the peace upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet says that remains incomplete when you add and include salutations upon my family, then durud و salam they get completed۔ So درود مکمل ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں، جب درود اہل بیت اور صحابہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو اسی نظریے سے اور پھر اس کے اوپر ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ درود و سلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اہل بیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر بھی آ گیا، تاکہ موٹیویشن کی ایک بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ میں مدینہ اور مکہ کے ہر اس درخت کو پہچانتا ہوں، ہر اس پتے کو پہچانتا ہوں، ہر اس پتھر اور ذرے کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ یہ عالم ان کا ہے کہ جو جاندار نہیں ہیں،
تو جو حضور پر جاندار نہ ہوتے ہوئے درود پڑھتے ہیں تو حضور اسے پہچانتے ہیں، حضور اسے جانتے ہیں۔ تو جب حضور کا امتی، حضور پر ایمان رکھنے والا، حضور سے محبت رکھنے والا درود و سلام پڑھتا ہوگا تو پھر کیا حضور اس کو نہیں جانتے ہوں گے؟ حضور اس کو بھی جانتے ہیں، پھر حضور اس کو بھی علم رکھتے ہیں۔ اور یہ احادیث مبارکہ میں بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر تمہارا درود پڑھے جانے والا پیش کیا جاتا ہے۔ It is presented upon me whatever you send salutations upon me۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ میں خود بھی سنتا ہوں اور فرشتے بھی مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا نام اور تمہارے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس مقام کا نام لیا جاتا ہے جہاں بیٹھ کر تم یہ درود و سلام پڑھتے ہو۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ دنیا کے اندر کوئی عمل کی گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ There is no any action you have guarantee that has been accepted in the court of Allah Almighty. No assurity, no guarantee. لیکن آپ کے پاس نماز پڑھیں، ابھی ہم نے اثر ادا کی ہے، کوئی گارنٹی ہے قبول ہوئی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ علامات ضرور بیان کی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ وہ جس مرضی نیت سے پڑھا جائے خدا اسے قبول کرتا ہی کرتا ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ نماز کو آپ دکھاوے کے لیے پڑھ دینا، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، تمہاری نمازیں برباد ہو جائیں گی، لیکن آپ درود دکھاوے کے لیے بھی پڑھ دیں کیونکہ حضور پر ہے، تو خدا کہتا ہے جو چیز نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو میں اس کو قبول ہی کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی قبولیت ہے اس کی، اور اہل بیت اطہار کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں نام لیا جاتا ہے، اور پھر حضور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلامتی کی دعا لینے کے لیے ترستے تھے۔ جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب جب ہم حضور پر سلام پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی شان کے مطابق سلامت رہیں، اللہ آپ کی شان میں اور اضافہ کرے، پھر حضور بھی جواب دیتے ہیں آگے سے کہ اے امتی تو بھی سلامت رہے۔ اب جب حضور جس کو جواب دیتے ہوں کہ تو سلامت رہے، اس کو دنیا میں کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اب جبھی علماء نے کہا قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ درود و سلام ہے، کیونکہ آپ کو ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم بھی سلامت رہو، اللہ تمہاری بھی خیر کرے۔ اور صحابہ یہ دعا لینے کے لیے ترستے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، اور اس وقت کیمپس نما گھر ہوا کرتے تھے اور آج کی طرح تو نہیں تھے، تو اس وقت کوئی بیل تو نہیں ہوتی تھی کہ نوک کریں، یا کوئی دروازہ تو نہیں ہوتا تھا۔ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے سلام کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر گئے اور صحابی اندر موجود تھے، حضور نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دس از دا وے ٹو گیٹ دا اٹینشن، لیکن آگے سے جواب نہیں آیا۔ صحابی اندر موجود تھے لیکن خاموش رہے۔ حضور نے دوسری دفعہ سلام کیا، وہ پھر خاموش رہے۔ پھر حضور نے تیسری دفعہ سلام کیا، پھر بھی خاموش رہے۔ تو 3 دفعہ کہنے کے بعد حضور لوٹ دیے۔ واپسی کے لیے جب آپ نے رخ تبدیل کیا تو وہ صحابی تیزی سے گھر سے نکلے، یا اپنے خیمہ نما جو گھر تھا اس سے باہر آئے، اور تیزی سے حضور کو تھام کر کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں تعجب کی بات ہے، میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کیا اور تم جواب نہیں دے رہے تھے، تو اب لوٹتا ہوں تو تھام لیتے ہو آ کر۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر پر بیٹھا تھا کہ اچانک میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا خاص پیغمبر جس سے خدا محبت کرتا ہے، جس کو وجہ تخلیق کائنات فرماتا ہے، میرے گھر آ کر مجھے ہی سلامتی کی دعا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ تو یا رسول اللہ میں جانتا تھا کہ اگر میں 1 مرتبہ سننے کے بعد جواب دے دیتا تو آپ دوسری مرتبہ نہ کہتے مجھے، تو میں لالچی ہو گیا اس بات کا کہ آپ نے 1 دفعہ کہا سلامت رہو، میں سننا چاہتا تھا، آپ 1 دفعہ پھر دعا دیتے ہیں کہ سلامت رہو، پھر آپ نے دوسری مرتبہ کہا تو میں جانتا تھا آپ تیسری مرتبہ پھر کہیں گے، تو میں اس لیے خاموش رہا کہ آج وجہ تخلیق کائنات اللہ کے محبوب سے 3 دفعہ سلامتی کی دعا لے لوں آپ سے، اور اس لیے میں آپ کا جواب نہ دیا۔ تو جس کو حضور کہے نا سلامت رہو، آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی اس کی بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بگاڑ سکتا دنیا کی۔ اب دیکھیں نا حضور فرماتے ہیں تم سلامت رہو، اب یہ سلامتی کو خاص بات نہیں ہے، مطلب کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے۔ اب میں کسی کو کہوں آپ سلامت رہو تو اس کا مطلب ہے تم بیمار ہو تو اللہ شفا عطا کر دے، تم پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں کو دور کر دے، تم جس مرضی مسئلے سے دوچار ہو اللہ دور کر دے۔
تو یہی مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا بھی. اسی لیے اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، اقبال سے جو اردو جانتے ہیں، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ جو غالب ہے نا، غالب اسد اللہ خان غالب جو شاعر گزرے ہیں، فن میں وہ آپ سے بڑے شاعر تھے، فن کے اندر، لنگوسٹک میں، اور جو شاعری کا ادب ہے اس کے اندر فن غالب کے پاس آپ سے زیادہ تھا، لیکن کائنات کے اندر اردو سمجھنے والوں میں جو شہرت آپ کی شاعری کو ملی ہے وہ غالب کو بھی نہیں ملی. غالب فن میں زیادہ ہو تو شہرت بھی غالب کو ملنی چاہیے تھی نا، لیکن جو کلام کے اندر جاذبیت ہے، جو کلام کے اندر پیغام ہے، جو کلام کے اندر مقبولیت ہے، وہ جو آپ کو میسر آئی ہے وہ غالب کے حصے میں بھی نہیں آئی. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتہ اس بات کا، فن کا، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا ہے. تو یہ الفاظ میرے ہیں، ان کے اندر برکت حضور کے درود کی شامل ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اتر جاتی ہے. تو جس کو جب نسبت درود و سلام کی مل جاتی ہے نا، فن والا پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرا آگے نکل جاتا ہے. تو فن والے پیچھے رہ گئے تو دنیا نے ان کے فن کو مانا ہے، لیکن شہرت اور جو مقام علامہ اقبال کے حصے میں آیا. تو درود و سلام جو ہے قرآن کے بعد بہت بڑا وظیفہ ہے. عام طور پہ لوگ وظائف پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں وظیفہ کون سا کرنا چاہیے، تو پہلا وظیفہ تو قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. عام طور پہ ہم چھوٹے چھوٹے رزق کے لیے، رشتوں کے لیے، بیماری کے لیے وظائف ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے. کہ چھوٹے کو اللہ کے اسماء آپ پڑھیں، برکت ہوتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن پاک جب خدا کا اپنی صفت اور کلام ہے تو اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے. تو ہم نے تو اپنے شیوخ سے یہی سیکھا کہ جو کوئی اگر مانگنے آتا ہے وظیفہ، تو پہلی تو اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو کیا وظیفہ دوں میں، لیکن ریکمنڈیشن یہی ہے کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. اس کو قرآن کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں. قرآن کے بعد درود و سلام جو ہے وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے جو ہر طرح کی برکتیں عطا کرتا ہے. یہ ساری بات اس لیے کی کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود مت پڑھا کرو، مطلب وہ درود پڑھو جس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہوں. تو ورنہ درود قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے مل کر تھوڑا سا درود پڑھتے ہیں، اور اسی توجہ کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم سب کو جواب آئے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پر کرم فرمائے.